بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور پیاری ماں اور بہنوں، مرد اور عورت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کی وضاحت پچھلی ویڈیوز میں کی گئی تھی، اور یہ رشتہ بہت زیادہ نازک رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی۔ اس لیے اس رشتے کو جتنا زیادہ سنبھال کر لیا جائے، جتنا زیادہ اس کی رعایت کی جائے اور جتنا زیادہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی جائے، اتنی ہی کم ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں شوہر کے حقوق بتائے گئے تھے، اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں ماں اور بہنوں کے تعلق سے، اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ بہت سی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے خاندان والوں میں کچھ لڑائیاں، کچھ جھگڑے، کسی بات پہ نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار شوہر اور اس کے سگے بھائیوں کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو گئی، یا شوہر اس کے والدین کے درمیان کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو ایسی سچویشن میں بہت سی دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی سائیڈ لیتی ہے، اس کے فیور میں آتی ہے، سپورٹ میں آتی ہے، اور سامنے والوں کا مقابلہ کرتی ہے، یا تو زبان سے یا جس بھی انداز کی بات ہو اس انداز سے۔ اب جب ایسی صورتحال آتی ہے تو جن گھر والوں میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے تھے وہ تو آگے چل کر مل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اس بات کو نوٹ کیا کہ اس کنڈیشن میں شوہر کو بیوی نے سپورٹ کیا تھا اور شوہر کا سائیڈ لیا تھا بیوی نے، وہ یہ چیز دیکھ کر آپس میں ایک طرح سے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر شوہر کو اس کے بعد بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑے ختم ہو گئے لیکن آپس میں خلش باقی رہ گئی، بدگمانی رہ گئی، اور سارے کے سارے خاندان والوں نے مل کر شوہر کا بائیکاٹ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جھگڑے جب ہوئے تو شوہر نرم تھا اور عورت جو اس کی سائیڈ لے رہی تھی وہ اس سے زیادہ گرم تھی، جس کی وجہ سے خاندان والوں کو یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی اور ان لوگوں نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری ماں اور بہنوں کو اچھی طرح ایک بات کا خیال رکھ لینا چاہیے کہ شوہر اور اس کے خاندان والوں میں چاہے جتنی لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، بیوی سے شریعت کا مطالبہ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان معاملات میں، ان جھگڑوں میں ہرگز نہ پڑے، بالکل بھی اپنی رائے ان جھگڑوں میں نہ دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور اس کے سگے بھائی میں جھگڑے ہو گئے اور بیوی یہاں سے شوہر کو سمجھانا شروع کر دیتی ہے۔ اب شوہر کیا کرتا ہے کہ اپنا سپورٹر پا کر بہت زیادہ خوش رہتا ہے من ہی من میں کہ مجھے تو ایک سپورٹر مل گیا، وہ رائے دے رہی ہے اور مجھے مشورہ دے رہی ہے، اور پھر ہر طرح کا قدم جو اپنے سگے بھائی کے خلاف نہیں اٹھانا چاہیے تھا وہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور پھر معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور جب شوہر کو عقل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا کیا دھرا بیوی کا تھا۔ اب پھر وہ بیوی کے اوپر غصہ ہونے لگتا ہے کہ تیری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کے خلاف یہ سارا قدم اٹھایا۔ تو یہ سارے حالات میں، ان سارے حالات کا خلاصہ صرف اور صرف ایک نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو، ہماری پیاری ماں اور بہنوں کو ہر اس جھگڑے سے، ہر اس تنازعات سے دور رہنا چاہیے جو شوہر اور اس کے آپس کے جھگڑے ہیں اور اس کے دوستوں کے درمیان یا اس کے سگے بھائیوں کے درمیان ہیں۔ جب ہم ان جھگڑوں سے دور رہنا شروع کر دیں گی تو خود بخود آپسی تنازعات اور آپسی اختلافات اپنا صحیح رخ اختیار کر لے گی۔ جھگڑا ہونا تھا تو ہو کر چلا جائے گا، آپس میں بعد میں یہ لوگ مل جائیں گے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات، اس بات کا خیال کر لینا چاہیے کہ اکثر کہا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ شوہر کو شوہر کے حقوق شادی سے پہلے سکھا کر بھیجتا ہے اور عورت کو عورت کے حقوق سکھا کر بھیجتا ہے۔ اب شادی جب ہو جاتی ہے تو شوہر جا کر بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، بیوی جا کر شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو کتنا ادا کیا۔
یعنی ہماری طرف سے دوسرے کے حقوق ادا ہوئے یا نہیں ہوئے اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا، تم نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا۔ انہی بہت سارے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کو یا تو گھروں سے یا کسی اور سہیلیوں وغیرہ سے یہ بات سکھا کر بھیجی جاتی ہے کہ آپ کو شوہر کے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرنے، یعنی آپ کو ان کی خدمت نہیں کرنی ہے، ان کے کپڑے نہیں دھونے ہیں، یا کسی بھی طرح سے ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ ساری چیزیں آپ کے ذمے لازم نہیں کی ہے۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کو سکھا کر بھیجی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جس کو خاندان کو بسانے کے لیے، جمانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کو یہ ساری باتیں جب سکھلائی جائیں گی کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت آپ کے ذمے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو شوہر نے پھر آپ کو شادی کر کے لایا ہی کیوں تھا؟ یہ ساری باتیں بھی سوچنے کی ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں عورتوں کو سکھلائی جاتی ہیں، سمجھدار عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ان ساری باتوں پر ذرا بھی کان نہیں دھرتی، اور وہ صاف یہ کہہ دیتی ہیں کہ شادی کا مقصد میرا شوہر کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ والدین کی خدمت بیوی کے ذمے نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ تو ضرور بنتا ہے کہ آدمی نے ایک لمبے موقع تک والدین نے اس کی خدمت کی ہے، اب ہمارا موقع ہے والدین کی خدمت کرنے کا، اور آدمی ایسے موقع پر یہ کہنا شروع کر دے کہ بیوی کے ذمے سے والدین کے حقوق نہیں ہیں، والدین کی خدمت نہیں ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر ساس سسر کی طرف سے پھر آنے والی بہو کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان مظالم میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر پس کے رہ جاتا ہے، اس کے اندر کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے، نہ وہ والدین کا ہوتا ہے نہ بیوی کا ہو کر رہ جاتا ہے، بیچ میں پس جاتا ہے۔ اس لیے ماؤں اور بہنوں سے اور ہماری بہنوں سے خاص طور پر درخواست یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ان ساری باتوں پر بالکل بھی کان نہ دھریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔